والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. محترم معزز پردہ نشین دینی ماں بہنوں، معلمات، طالبات، اس وقت ہم لوگ مختصر مدتی کورس کے طور پر یہاں جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا جمع ہونا بہت قیمتی مقاصد پر ہے. ہم یہاں ایسے ہی جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہمارا جمع ہونا ایک قیمتی مقصد پر ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارا 40 دن کا وقت صحیح گزرے. دنیا میں آپ کی عمر کی بہت ساری بچیاں ہوں گی، آپ کی عمر کی بہت ساری بچیاں جو آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کے ساتھ پڑھنے والیاں ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں. ان کا ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے موجود ہے. جس وقت آپ چھٹیوں سے فارغ ہو کر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہاں آپ نے اپنی چھٹی گزاری، ان میں سے بعض کہیں گے ٹور میں، بعض کہیں گے ننیال میں، بعض کہیں گے نہیں گھر میں، بعض کہیں گے دیگر سمر کورس میں، بعض کہیں گے نہیں کھیل و کود میں. لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ہمارے اس مدرسے میں گزارنے کا نظام بنایا. آپ کے والدین کی یہ نظر، آپ کی والدین کا انتخاب، آپ کے والدین کا سوچ، آپ کے والدین کے جذبات کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے لیے بہترین مدرسے کا انتخاب کیا. اور آپ اس وقت ہمارے سامنے بحیثیت طالبات جو موجود ہیں، ہم یہاں رہ کر اپنے اندر چند تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وہ تبدیلی کیا ہے؟ پہلی تبدیلی اپنے آپ کو زندگی بھر پابند بنانے کے لیے ریچارج کرنا. جس طریقے سے ریچارج کرتے ہیں، بعض موبائل 3 days ریچارج، بعض 2 دن کے لیے، بعض 5 دن کے لیے، اور بعض 1 دن کے لیے، بعض آدھا دن کے لیے. ریچارج یہ جلدی بازوں کا اتر جاتا ہے، پاور بینک لے کر گھومنا پڑتا ہے کہ بھی ان کی جو موبائل ہیں وہ 2 3 گھنٹے کو ڈسچارج ہو جاتا ہے، پھر سے ریچارج کرو، پھر ڈسچارج ہو جاتا ہے، پھر ریچارج کرو. اب ہم جو آئے ہیں 40 دن ایسے ریچارج ہونے کے لیے آئے ہیں کہ ہم واپس جانے کے بعد 5 وقت کے نمازی بنیں. نمبر 2، پردے کا اہتمام کرنے والے بنیں. نمبر 3، زبان کو کنٹرول کرنے والے بنیں. نمبر 4، دل اور دماغ کو کنٹرول کرنے والے بنیں. نمبر 5، اچھے ماحول میں رہنے والے بنیں. اسی لیے ہمیں یہاں لا کر ڈالا جاتا ہے کہ میری بچی اسکول میں رہے یا کالج میں رہے یا دنیا کے کسی کونے میں رہے. ایک مثال ہمیشہ ہمارے اکابر دیا کرتے ہیں، عربی دودھ پانی میں ڈالو، دودھ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے، پھر جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی دودھ پر محنت کرو، اگر وہ مسکہ بن جائے، مکھن بن جائے،
تو پھر آپ پانی میں ڈالو، وہ گھلے گا نہیں، ملے گا نہیں، تیرتا رہے گا۔ ماحول پانی ہی کا ہے، دودھ بن کر مل گئے تو اس میں گھل مل جائیں گے۔ پھر آ کر پوچھے کیا جی تمہیں 40 دن مدرسے میں پڑھ کو ظہر نہیں پڑھے نا، 40 دن مدرسے میں پڑھ کو عصر چھوڑ ڈالے نا، 40 دن مدرسے میں پڑھ کو فجر نہیں پڑھے نا۔ گھر والے پوچھیں تو اس کا مطلب کیا؟ ہم ریچارج تو ہوئے، گھر جاتے ہی ڈسچارج ہو گئے، بھئی ہمارا ریچارج ختم ہو گیا۔ تو اس طرح نہیں کہ ہماری پابندی، ہماری تابعداری، ہماری وفاداری، ہمارا تقوی، ہماری طہارت اور ہمارے اسلام سے محبت، سنتوں سے محبت ایسے ہو کہ ہمیں دیکھ کر ہماری سہیلیاں کہیں ارے بھئی میری سہیلی عائشہ، فاطمہ، حفصہ، زلیخا بدل گئی۔ کیسے بدلی؟ مدرسے میں جا کر انہوں نے اپنا وقت لگایا، اس کے اندر خوف، خشیت، للہیت، تقوی، طہارت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، ذہن کی حفاظت، اپنا ٹائم ضائع کرنے کی جو عادت تھی وہ سب کے سب بدل گئی۔ اب بلا رہی، آؤ جی وہاں جائیں گے، نہیں بھی نہیں میں گھر کو جانا، آؤ جی ذرا، نہیں ہمیں نہیں، معاف کرنا۔ الٹا ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو لے کر بیٹھے جانے کے بعد دائیانہ مزاج، ان کو بٹھا کر سمجھائیں دیکھو جی اب تک ہمیں جو تھے وہ تھے، اب ہم ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، ذرا سمجھدار بننا، ذرا فکر مند بننا، ذرا ہمارے اندر تبدیلی لانا، ہمارے اندر فکر پیدا کرنا، ہم دھیرے دھیرے اپنے اندر اپنا مزاج بدلنے کا جذبہ رکھیں۔ پھر دیکھیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے خیر وجود میں لاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ مدارس میں آپ کو 6 چیزیں دیے جاتے ہیں، صرف تعلیم ہی نہیں، صرف تعلیم نہیں، بہترین ماحول دیا جاتا ہے۔ قرآن کا ماحول، حدیث کا ماحول، دعاؤں کا ماحول، سنتوں کا ماحول، شریعت کا ماحول، نماز کا ماحول، آپ کو یہ تمام ماحول دیتے ہیں۔ آپ کو صبح و شام پابند رہنے کا ماحول، 24 آورز جو ٹائم ہمیں طے کیا گیا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہم جیسے مدرسے میں گزار رہے ہیں اسی طرح کی زندگی ہم باہر جا کر گزارنے والے بنیں۔ تو یہ ہمیں ماحول دیا جا رہا ہے، صرف تعلیم ہی نہیں، تعلیم ایک سبب ہے، تربیت اصل مقصود ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹی ہونے کے باوجود ان کی تعلیم تو بے پناہ تھی، لیکن انہوں نے جو روایت کی وہ صرف 50 روایتیں، حضرت فاطمہ زہرا کی روایتیں 50، لیکن تربیت کیسے کی حضور نے؟ حضور نے تربیت تمام صحابیات کی ایسی کی، اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا کی۔ فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی وہ سیدہ ہوں گی تمام عورتوں کی۔ سوال پیدا ہوا حضرت فاطمہ کے اندر ایسی کون سی خصوصیت تھی؟ ہونا تو کیا چاہیے؟ بہت بڑے عالمہ، بہت بڑے فاضلہ، بہت بڑے محدثہ، بہت بڑے مفسرہ، ایسا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں جاتا۔ جنتی، اللہ اکبر، بننا ہی کتنی بڑی بات ہے، اور جنتیوں کے سردار بننا، سیدہ بننا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ علماء کہتے ہیں کون سی چیز حضرت فاطمہ کو یہ معیار پر پہنچائی؟ علماء کہتے ہیں 3 باتیں۔ سب سے پہلی چیز حیا۔ حیا، عبادتیں سب کرتے ہیں، حیا اتنے معیار کا حیا ان کے پاس تھا، وہ اتنی حیادار تھیں۔ حضرت فاطمہ سڑک پہ جب چلتی تھیں ایسا محسوس ہوتا تھا 17 سال کے ہونے کے باوجود 70 سال کی خاتون جا رہی ہو۔ 70 سال کی خاتون کس طرح جھک کر ادب سے، ایک کنارے سے، کوئی ٹکرا نہ جائے، کہ میں ٹکرا نہ جاؤں، اس طرح حضرت فاطمہ کے حیا۔ اسے علماء کہتے ہیں پردہ صرف
چہرے میں کا پردے کا نام پردہ نہیں. پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ 6 چیزوں کا نام ہے. ایک کہتے ہیں کہ اپنا کھال کا پردہ. کھال کے معنی ہماری چمڑی کسی کو نظر نہ آئے. اگر ہاتھ بھی نظر آ گیا ہمارا کلر نظر آ جائے گا. پیر نظر آ گیا ہمارا کلر نظر آ جائے گا. آنکھ نظر آ گئی، ڈاکوؤں کا برقعے کی طرح وہ آنکھ نظر آ گئی، وہ بھی کیا بے کلر تو نظر آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو کیا آنکھ کے اوپر بھی باریک ایک پردہ ڈال لو، ایسا کہ ہمیں راستہ نظر آئے. لوگ نظر آنا ضروری نہیں، راستہ نظر آنے کے لیے صحابہ کرام کے زمانے میں سر پر یہ ٹوپی کی طرح پہنتے تھے. گول پردہ ہوتا تھا، ہاتھ کہاں ہے پاؤں کہاں ہے نظرش نہیں آتا تھا. یہ صحابہ کا پردہ. اور بیچ میں ایک سوراخ ہوتا تھا، وہ سوراخ میں صحابیات دیکھتے ہوئے راستہ آگے بڑھتی تھی. یہ صحابہ کے زمانے کا پردہ. آج بھی افغانستان میں وہ پردہ پہنا جاتا ہے. دیوبند میں وہ پردہ موجود ہے. آج بھی دیوبند میں وہ پردہ موجود ہے. پرانی عورتیں وہ پردہ پہنتی ہیں. وہ پردہ اصل پردہ، وہ برقع اصل برقع. اسی لیے کہا پردے میں سب سے پہلے کھال نظر نہ آئے. نمبر 2 بال نظر نہ آئے. نمبر 3 چال نظر نہ آئے. چال کے معنی کیا؟ ٹھاک 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 ٹھاک. آج کل خواتین کے جوتے بجنے والے جوتے. لا تمشی فی الارض مرحا. اللہ تعالیٰ تکبر کی چال چلنے سے منع کیا، اور اب ہم لوگ جوتے پہن کر چلتے ہیں. کہاں کی چلتے ہیں؟ کہاں کی آواز آتی؟ ٹھک 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 ٹھک. اسی لیے کہیں کہ بھئی چال کا پردہ. علماء نے کہا چال کا پردے کا دوسرا مطلب کیا؟ جہاں ہم چلیں کنارے ہو کر، وہاں یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے منزل پر پہنچنے کے بعد تمہارے چپل کو بھی پردے میں رکھو. چپل بھی پردے میں. چپل اگر باہر رہیں گے تو باہر کوئی آیا خبیث دماغ والا وہ دیکھ کر پہچان لے گا، او ہو کون کی مالدار عورت اندر گئی ہے. چپل دیکھو معلوم کر لیتی انہوں نوجوان بچی اندر ہے. چپل دیکھو معلوم کر لیتی 2 بڈھیاں اندر ہیں. چپل دیکھو معلوم کر لیتی انہوں ادھیڑ عمر کے اندر ہیں. چپل دیکھو معلوم کر لیتی انہوں غریب خاتون ایک اندر ہے. چپل دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا مولانا عبید اللہ سمجھ لے چپل بھی پردے میں رکھیے. خواتین چپل نکالیں فوراً اٹھا کر اسے کور میں ڈال لیں، اپنے پاس لے جا کر رکھ لو. کور لے جاؤ اپنے ساتھ، کور میں ڈال کر چپل لے کر اندر رکھ لیجئے. باہر چپل بھی نظر نہ آئے. یہ ہے پردے کا حد. اسے کہتے ہیں چال کا پردہ. حال کا پردہ، یہاں مدرسے کو آ گئے، ہمارا ابا ایسے، ہمارا امی ویسے، ہماری ایک بھان ہے ویسی، ہماری ایک بھونی ہی ویسے. وہ سب ہم نہ کہ کو. تمہارا حال تمہارے حد تک پردے میں رکھو. تمہارا حال کسی کو مت بتاؤ. مدرسے میں ہم آئے ہیں اپنا حال اللہ کو سنانے. اللہ کو سناؤ. تہجد کا اہتمام کرتے ہو، مغرب سے پہلے 10 منٹ پہلے دعاؤں میں بٹھایا جاتا ہے، تو ایسے اوقات میں اللہ کو سناؤ. واقعہ کے بعد دعا کرتے ہو، یاسین کے بعد دعا کرتے ہو، ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہو، تو حال اللہ کو سناؤ. سب کو سنا لے کو. اب عورتیں کیا، چاہے چھوٹی عورت ہو یا بڑی، وہ سب آل انڈیا ریڈیو انہوں سبھی آل انڈیا ریڈیو. اگر مائک میں بول رہا ہوں، مائک میں بول رہا ہوں سو پوری بلڈنگ سنائی دے رہی نہیں دے رہی. اسی طرح آل انڈیا ریڈیو میں بولتی ہوں سو پورا انڈیا سنائی دیتا. ویسا ایک خاتون کو تمہیں بولتی پورا. آپ یہ گاؤں کا نام کیا؟ پالک کوڑ کو بولے سکا. پورے پالک کوڑ کو بولے سکا تمہیں. حالانکہ ایک بہن کو بول رہی، وہ پالک کوڑ کی، پورے پالک کوڑ کی جتنے خواتین ہیں سب جگہ پر یہ بات کرتی رہے گی. انہوں ویسی کہتے ہمارے پاس ایک سہیلی تھی، اس کا نام یہ، ان کے گھر میں ایسا ہوا کرتے، ان کے گھر میں ویسا ہوا کرتے. پھر اور ایک جنی ملی، ہاؤ بھا میں بھی سنی، انہیں بھی ایسا ہوا. کئی کو جی خالہ جان دبلے ہو گئے تو کیا بولے، کیا کروں با گوں کی فکر.
ضرورت نہیں، حال کو پردے میں رکھو، حال اللہ کو سناؤ، اللہ کو حال سنانے سے حال حل ہوتا ہے، لوگوں کو حال سنانے سے حالات بن جاتے ہیں، حالات بنتے ہیں لوگوں کو سنانے سے۔ مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ ہمارے حالات کو سن کر، اسے دیکھو کتنی مستی ہے، اس کے گھر میں ہوتے حالات رکھ لے، وہ کیسی باتیں کر رہی دیکھو، ایسے سب باتیں کریں گے، کیا ضرورت ہمیں بولنے کی؟ اس لیے مت بولو۔ چوتھے پردے کی چیز کیا ہے؟ قال کا پردہ، اپنی آواز کو ہلکی رکھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس وقت آیت نازل ہوئی حضور کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، صحابہ اکرام اپنے آواز کو پست کر لیے، حضور کی آواز کے سامنے کہیں میری آواز بلند نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں یہ ادب ہے، استاذ کی آواز کے سامنے شاگردوں کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم معلمہ پڑھا رہی ہیں، نہیں آپی ویسا نہیں آپی، ایسا نہیں آپی، بعض بچیاں اپنے آپ کو بہادر سمجھتی ہیں، جواب دے ڈالے گا تو بہت بڑے ترم خاں سمجھ جاتی، جواب دیکھو تمہیں آ کر بڑے نہیں ہوئے، تمہیں ذلیل ہو گئے، کس کے نظروں میں؟ اللہ کی نظر میں۔ من تواضع للہ رفع، یہاں تک کہ ایک بزرگ کے پاس کہا گیا حضرت بعض مرتبہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، استاذ مار دیتے ہیں، کیا ہم ان کو جواب دیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں، استاذ اگر تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی مار دیں، تم نے صبر کر لیا، سمجھو کہ استاذ کا وہ مار تمہارے لیے عزتوں کا سبب بنے گا۔ استاذ کا وہ مار عزتیں دلانے والی، شرافتیں دلانے والی، مقامات دلانے والی، بلکہ وہ مار نہیں، وہ دعا سمجھو۔ وہ کل کا دن پتہ چلے گا بھائی نہیں بھائی یہ نے غلطی نہیں کیا، تو وہ دعا سے غلطی کیے بغیر مارنے کے باوجود یہ خاموش ہو گیا نا، دعا ملے گی۔ تو جواب نہیں دینا، الٹا جواب دینی، ان کو بولو چھپ کے رہو کو مجھے کیا بولتی ہیں سو۔ بعض مرتبہ امی کو جواب دے دے تو عادت پڑ گئی، ابا کو جواب دے دے تو عادت پڑ گئی، بھیا کو جواب دے دے تو عادت پڑ گئی، وہ عادت دھیان دی۔ بعض لوگ لڑاکو رہتے، میں سمجھا بچہ غلطہ نہیں کرتے گھر کو، لیکن اب سمجھ میں آیا نہیں میں بھی غلطے کرتی ہوں۔ میں ایک باٹل رکھتا تھا ہمیشہ سفر میں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ رکھ کر چلا گیا ایک جگہ پر، وہاں بچیوں کا آنا جانا ہوا پڑھنے کے لیے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ کھیل رہی ہیں، میں نے کہا بھائی بچوں کو کھیلنے دو۔ مغرب کے بعد گیا تو ہمارے جو باٹل ہے جس میں وہ پانی پیا تھا وہ سب شہید ہو کو پڑ کر ہے، وہ بھی ایک ٹکڑا دو تین 6 ٹکڑے ہو کو پڑے۔ میں سمجھا انہیں بھی کسی سے کم نہیں ہے، انہیں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ کئی فون آیا جگہ سے بچیاں بڑا ہنگامہ کر رہی ہیں، تو بچہ بھی ہنگامہ کرتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے والی ماں ہو، آئندہ چل کر اتنا ایک دن ماں بننے والی ہو، اس لیے آپ لوگوں کو ماں اور بہنوں کہا جاتا ہے۔ بعض مائیں حال کی ہوتی ہیں، بعض مائیں مستقبل کی ہوتی ہیں۔ اب ہم لوگ خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں، دوسروں کو کیا کنٹرول کریں گے؟ اس لیے قال کا پردہ، اپنے آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، استاد کے سامنے بالکل نہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ چلے جاؤ، مدینہ منورہ میں ہارن بجانا منع کیوں ہے؟ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور ان کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت ترکی والوں نے مدینہ منورہ کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی، اس وقت انہوں نے میخ پر بھی کپڑا رکھا اور اپنے جو ہیمر ہے ہتھوڑی اس پر بھی کپڑا لپٹ کر مارے تاکہ آواز نہ آئے۔ حضور کی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آواز بلند نہ ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی اس ادب کو سکھا کر اللہ نے بتایا کہ استاذ کا ادب کرنا چاہیے۔ استاذ کی بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے قال کا پردہ، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔
اور شال کا پردہ، شال کا معنی کیا؟ تمہارے کپڑوں کو بھی پردے میں رکھنا. جب برقع پہنتے ہیں تو کپڑے نظر نہیں آنا. علماء نے کہا اس کا مطلب کیا؟ عورتیں کپڑا پردے میں سکھایا کریں، مردوں کی نظر ہمارے کپڑوں پر بھی نہ پڑے. اللہ کرے کہ اس پر عمل کرنا سب کو نصیب ہو. کسی نے پوچھا حضرت اس کا مطلب کیا؟ ہم تو دھوپ میں ڈالتے ہیں. کہا اس پر باریک اوڑھنی اڑا دو، باریک اوڑھنی اڑا دو. یہ کہا کپڑے پر باریک اوڑھنی اڑا دو، کپڑے پر باریک رومال اڑا دو، بے کپڑا بھی سوکھ جائے گا، کپڑا پردے میں بھی رہے گا. یہ آداب سکھائیں. آج کل آداب والی زندگی ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے. ادب، آج کل علم میں برکت کیوں نہیں؟ ادب میں برکت، ادب نہیں کرتے. ادب از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگیں گے، بے ادب جو ہوگا وہ اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جائے گا. اور آخر میں وہ کیا؟ مال کا پردہ. ہمارے ابا کا یہ ہے، ہمارے ابا کی وہ ہے. میں پرسوں سوچ رہا تھا کہ آئندہ سے ہم لوگ بنات میں یونیفارم بنانا چاہیے. کیوں یونیفارم اس لیے بنا دینا چاہیے؟ چاہے مالدار بچی آئے یا غریب بچی آئے، سب ایک ہی کپڑا پہنے. اور یہاں کوئی بھاری کپڑا پہن رہی ہے، کوئی بیچاری ہلکے کپڑا پہن رہی ہے، اب اس کے دل میں کیا بات آئے گی؟ تو یہ باتیں نکالنے کے لیے آسان ترتیب کا یونیفارم بنا دو. بھئی یونیفارم کا زیادہ سے زیادہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ خرچہ ان سے لے لیا جائے گا. جب 4,000 بن رہے ہیں، 5,000 بننے میں کیا حرج؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یونیفارم آئندہ سال بھی کام آئے گا، پھر بھی کام آئے گا. تو یہ مال آپ کے پاس انگوٹھی ہے، بار بار ناک مت کھجاؤ. انگوٹھی رہے تو بعض لوگ کیا کرتی؟ بار بار ناک کھجاتی. کیا کرتے ہو؟ دکھا نہیں سو. ہمارے پاس دیکھو 2 انگوٹھیاں. اس لیے ہمارے مدرسے میں نے بتایا جو ہی بچیاں سامان لے کر آئیں پہلے تفقد کرو سامان میں کیا ہیں. 3 جوڑے سے زیادہ بیل بوٹے والے جوڑے نکال دو. اس میں اگر زیورات ہیں اسے نکال دو. زیور نہیں، بنگڑیاں بس ایک بنگڑی پہن لی، بس ایک ہی بنگڑی بس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. چین ہے تو وہ بھی سونے کا نہیں رکھنا چاہیے. سما گم ہو گیا مدرسے میں ہنگامہ کریں گے لوگ آ کر. نہیں، ضرورت نہیں ہے. بالیاں ہیں وہ بھی سونے کی ضرورت نہیں. سونے کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اس کا آئندہ چل کر بھئی جو چیزیں اختلافات پیدا کرنے والیاں ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کریں. تو اس لیے مال کا پردہ ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں کرنا ہے اور حقیقی اعتبار سے. بولنا نہیں ہمیں وہ ہی تمہارا ابا کیا کر رہی، ان کے ابا کیا کر رہی، تمہیں کیا کر رہی، وہ سب ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ سادی سیدھی زندگی گزاریں گے، اللہ سے خوب مانگیں گے، انشاءاللہ مدرسے سے خوب فائدہ اٹھا کر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب محنت سے پڑھیں اور تربیت حاصل کریں، نیک سے نیک بننے کی کوشش کریں. میں تو ایک بات عموماً کہتا ہوں، صحابیات میں سے کسی ایک کو اپنا آئیڈیل بنا لو. میں حضرت فاطمہ کی طرح بنوں گی، میں حضرت زینب کی طرح بنوں گی، میں حضرت خدیجہ کی طرح بنوں گی، میں ان کی طرح. ایک آئیڈیل بنا لو، ان کی سیرت پڑھو اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرو. اللہ انشاءاللہ ان کے ساتھ حشر فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.